تلنگانہ اسمبلی کے اسپیکر گدم پرساد کمار نے ارکان اسمبلی کی نااہلی سے متعلق دائر درخواستوں پر اہم فیصلہ سنایا۔ اسپیکر نے ارکان اسمبلی کڑیم سری ہری اور دانم ناگیندر کے خلاف دائر نااہلی کی درخواستوں کو مسترد کر دیا، جس کے بعد دونوں کو بڑی راحت حاصل ہوئی۔ سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق اسپیکر کو 12 مارچ تک نااہلی کی درخواستوں پر سماعت مکمل کرتے ہوئے حتمی فیصلہ سنانا تھا۔ اسی تناظر میں اس سے قبل 8 ارکان اسمبلی کو کلین چٹ دینے کے بعد اسپیکر نے اب مزید 2 ارکان کو بھی راحت فراہم کر دی ہے، جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر 10 ارکان اسمبلی نااہلی سے بچ گئے ہیں۔ تلنگانہ کی سیاست میں گزشتہ کچھ عرصے سے ارکان اسمبلی کی نااہلی کا معاملہ خاصی کشیدگی اور سنسنی کا باعث بنا ہوا تھا۔ BRS کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والے کئی ارکان اسمبلی کے خلاف پارٹی تبدیل کرنے کے الزامات کے تحت نااہلی کی درخواستیں دائر کی گئی تھی۔ ان ارکان میں دانم ناگیندر، کڑیم سری ہری، ٹی وینکٹ راؤ، پوچارام شرینواس ریڈی، پی شرینواس ریڈی، بڑلا کرشنا موہن ریڈی اور دیگر شامل تھے۔ اسپیکر کے تازہ فیصلے کے بعد ریاستی سیاست میں اس معاملے پر نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا نے اسرائیلی فوج کے حوالے سے کہا ہے کہ کچھ دیر قبل ایران کی جانب سے اسرائیل کی سرحدوں کی طرف میزائل داغے گئے ہیں۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ وہ اس خطرے کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہی ہے اور جن علاقوں میں ممکنہ طور پر اثرات پڑ سکتے ہیں وہاں لوگوں کو موبائل فون الرٹس کے ذریعے خبردار کیا گیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ الرٹ ملنے کی صورت میں شہری فوری طور پر محفوظ مقام پر چلے جائیں اور اگلی ہدایت تک وہیں موجود رہیں، تاہم اس حملے میں فوری طور پر کسی بھی طرح کے جانی نقصان یا کسی کے زخمی ہونے کی فوری اطلاع نہیں ملی۔ ایئر انڈیا ایکسپریس کی حیدرآباد سے تھائی لینڈ کے شہر پھوکیٹ جانے والی پرواز کو چہارشنبے کو پھوکیٹ ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے بعد تکنیکی مسئلے کا سامنا کرنا پڑا۔ ایئر لائن کے مطابق طیارے کے نوز وہیل میں خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ نوز وہیل طیارے کے لینڈنگ گیئر سسٹم کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے۔ اس واقعے کے بعد پھوکیٹ ایئرپورٹ پر پروازوں کی آمد رفت عارضی طور پر معطل کر دی گئی کیونکہ طیارہ رن وے پر ہی کھڑا رہ گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق اس طیارے میں موجود مسافروں کی صحیح تعداد فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی۔ ایئر انڈیا ایکسپریس نے اپنے بیان میں کہا کہ حیدرآباد سے پھوکیٹ جانے والی ان کی پرواز 11 مارچ کو پھوکیٹ ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے بعد نوز وہیل کے مسئلے کا شکار ہوئی۔ فلائٹ ٹریننگ ویب سائٹ کے مطابق پرواز IX938 حیدرآباد سے صبح 6:42 پر روانہ ہوئی، جبکہ اس کی مقررہ روانگی کا وقت 6:20 تھا۔ یہ پرواز مقامی وقت کے مطابق صبح 11:40 پر پھوکیٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اتری۔ ایئر لائن کے مطابق عملے نے تمام حفاظتی اصولوں پر عمل کیا اور تمام مسافروں کو بحفاظت طیارے سے اتار دیا گیا۔ نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے تلنگانہ کے بجٹ برائے مالیاتی سال 2026 اور 27 کو قطعیت دینے کے لیے محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کیے اور ہر محکمے سے بجٹ تجاویز حاصل کی گئی۔ اسمبلی کے بجٹ سیشن کا 16 مارچ کو آغاز ہو رہا ہے اور توقع ہے کہ بھٹی وکرمارکا 20 مارچ کو بجٹ پیش کریں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ تلنگانہ کا بجٹ 3,20,000 سے 3,25,000 کروڑ روپے کے درمیان رہے گا۔ بجٹ میں فلاحی اسکیمات کے علاوہ انفراسٹرکچر پروجیکٹس کو ترجیح دی جائے گی۔ بھٹی وکرمارکا کا بجٹ تجاویز کو قطعیت دینے کے لیے گزشتہ چند دنوں سے متواتر اجلاس طلب کر رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ بھٹی وکرمارکا نے فلاحی اسکیمات کے بجٹ کے خرچ کے بارے میں تفصیلات طلب کی ہے۔ بجٹ میں فلاحی اسکیمات اور 6 ضمانتوں پر عمل آوری کے لیے مناسب فنڈز مختص کیے جائیں گے۔ تلنگانہ حکومت نے ریاست کے 12 خانگی انجینئرنگ کالجز میں شام کے BTech کورسز شروع کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ اعلیٰ تعلیم نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی منظوری کے بعد GO نمبر 30 جاری کیا ہے۔ یہ فائل کئی ماہ سے زیر التوا تھی، جسے اب منظوری دے دی گئی ہے۔ سرکاری احکامات کے مطابق ہر کالج میں 1 سے 5 کورسز چلائے جا سکیں گے اور ہر کورس میں کم از کم 15 اور زیادہ سے زیادہ 60 نشستیں ہوں گی۔ ان کورسز میں داخلہ موجودہ تعلیمی سال 2025 اور 26 سے شروع کیے جائیں گے۔ حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ داخلے ECET انجینئرنگ کامن انٹرنس ٹیسٹ کے ذریعے کیے جائیں گے۔ جن طلباء نے پولی ٹیکنک مکمل کی ہو اور کم از کم 1 سال کا عملی تجربہ رکھتے ہوں وہ شام کے BTech کورسز میں داخلہ حاصل کر سکیں گے۔ کلاسز شام کے اوقات میں منعقد ہوں گے، جبکہ فیس وہی ہوگی جو ریگولر کورسز کے لیے مقرر ہے۔